تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ قادیانیوں پر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بہت ساری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس میں سے کچھ پابندیاں یہ ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے قادیانی کسی بھی طور سے شاعر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی جماعت اور اس کے اہلکار اور اس کے کارندے جو ہیں اور جو اس کے ممبرز ہیں، وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کی طرز پر بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اس قسم کا لٹریچر جو ہے اس کی اشاعت کرتے ہیں، تباد کرتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں، جس میں تحریف پائی جاتی ہے، جس کے بعد مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مجروح ہوتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا قادیانیوں کا تحریف شدہ ایک لٹریچر ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر، جو کہ قادیانی دوسرے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا، اور اب قادیانی جو ہیں وہ پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے نہ صرف یہ کہ اس کو چھاپتے ہیں بلکہ مختلف تقاریب میں اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں چلنے والا نہایت ہی اہم سپریم کورٹ میں چلنے والا اہم جو مقدمہ ہے مبارک ثانی قادیانی والا، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ مبارک ثانی قادیانی نے اسی تحریف شدہ ترجمے پر مشتمل تفسیر صغیر کو وہاں پر تقسیم کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قادیانیوں کی تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل تفسیر صغیر ہے، اس میں کن کن مقامات پر تحریف کی گئی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر جناب مولانا مفتی خاور رشید بھٹ صاحب۔ خاور صاحب بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف لانے کا۔ خاور صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تفسیر صغیر ہے، اس میں چند جو مثالیں ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اگر پیش کر دیں گے کہ قادیانیوں نے اس کے ترجمے میں کہاں کہاں تحریف کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے مقامات ہیں، تو کیونکہ ہم سے بہت زیادہ کویسچن ہوتا ہے کہ، اور یہ مقدمہ بھی چونکہ چل رہا ہے مبارک ثانی والا، کہ تفسیر صغیر میں وہ کون کون سی جگہیں جہاں پر قادیانیوں نے تحریف کی ہے ترجمے میں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت آنی چاہیے کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف کوئی جائیداد کا نہیں ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، دین کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو اپنے عقائد اور نظریات لکھے ہیں وہ سراسر اسلام کے برخلاف ہیں۔ چونکہ حالیہ دنوں میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مبارک ثانی کا کیس چل رہا ہے، اور اس کے اندر تفسیر صغیر جو ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو قادیانیوں کی تفسیر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ قرآن مجید کی یہ تفسیر شائع کر سکیں اور اس کو منظر عام پر لا سکیں؟ اس کے اندر کئی امثلہ ہیں، اگر ہم ظاہر ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو وہ تو کافی دن جو ہے اس کے اوپر درکار ہے۔ ظاہر ہے پورے قرآن مجید کی انہوں نے تفسیر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ لکھی ہے، اور اس سے بڑی تفسیر بھی ہے، آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تفسیر کبیر، تو وہ تو مزید لمبی بات ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر تحریف معنوی کی ہوئی ہے، ٹھیک، ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ نازل کیے ہیں نا، ان کو چینج کر دینا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ گو کہ مرزا قادیانی کی جو کتابیں، ان کے جو پہلے طبعات ہیں جو مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر شائع ہوئے، اس کے اندر تحریف لفظی کی بھی دلیلیں مل جاتی ہیں، لیکن بعد والے ایڈیشنوں میں مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جو انہوں نے شائع کیے قادیانی نے، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ بہرحال جو ہمارے سامنے موجود ہے ان کی کتابیں جو آج تک شائع ہو رہی ہیں، اس کے اندر انہوں نے تحریف معنوی کی ہے۔ تحریف معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ تو قرآن مجید کا ہی لیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے،
اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یا تو انہوں نے غیر اسلامی عقیدہ بیان کر دیا ہے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے. مثال کے طور پر ہم سورۃ البقرہ کو لیتے ہیں، اس کے شروع میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ میرے سامنے یہ تفسیر صغیر کے کچھ فوٹوز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. میں اس کو نکالتا ہوں، یہ دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا ترجمہ جو کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود نے. یہ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے. کہ ترجمہ کرتا ہے وہ اور آئندہ ہونے والی موعودہ باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ جی ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو مستقبل میں باتیں رونما ہوں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے تو ان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. اب قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تقریباً 50 مرتبہ ہمیں یہ لفظ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اور ہر جگہ پر اس کا معنی جو ہے وہ آخرت ہے، صحیح، روز قیامت ہے. حتیٰ کہ ہمیں جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہ بات ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ تفسیر در منصور کے اندر اور تفسیر ابن جریر کے اندر جو ہے ان کی روایت موجود ہے. انہوں نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت سے مراد جو ہے وہ روز قیامت، حساب کتاب یعنی قیامت کے معاملات جو ہے وہ لیے. تو اب انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے اندر اصل میں مرزا قادیانی اور اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھا ہے. مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت اس کو سامنے رکھا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی. ظاہر وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ حدیثوں کے اندر آ رہا ہے جی مسیح موعود نے آنا ہے، وسیلے عیسیٰ بن مریم، تو وہ مرزا قادیانی. صحیح. حالانکہ جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں ان کے خلاف دلیل تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ایمان والا وہ بندہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے سے پہلے کے نبیوں اور ان کے اوپر آنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے بعد نبی آئے گا اور اس کے اوپر آنے والی وحی کے اوپر ایمان، وہ مومن ہوگا. صحیح. جبکہ یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے اس کا جو سادہ ترجمہ جو امت صحابہ کے زمانے سے لے کر مرزا قادیانی تک کرتے رہے ہیں، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو اجرائے نبوت کی جڑ کٹ جاتی ہے اس کے اندر. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ایمان والا وہ بندہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی اور جو آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے. اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی نئے نبی نے آنا اور نئی وحی نے آنا تھا تو ایمان والوں کی تو علامت یہ ہونی چاہیے تھی بالکل کہ وہ 3 وحیوں کے اوپر ایمان لاتے، جبکہ یہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب انہوں نے اس دلیل سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ ترجمہ کر دیا وہ موعودہ باتیں، آئندہ ہونے والی باتیں، اس کے اوپر ایمان لاتے، یعنی انہوں نے اسی میں تحریف کر دی. یعنی تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حق بات ہے اس کو چھوڑ کر ایک گمراہی والی بات کو لے لیا جائے. اب اگر کوئی کہتا ہے جی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر جو الحمدو آیا نا یہ میرے والد کا نام ہے، ترجمے میں تحریف، تو یہ تحریف تبدیلی کرنے والا، تحریف کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک امت کے اندر کیا کبھی یہ کسی نے کہا کہ الحمدو کسی کا نام ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں تحریف کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا پرانے زمانے میں، وہ حدیث جو آج تک سارے مسلمان جھوٹے مدعیان نبوت کے رد میں پیش کرتے رہے ہیں کہ لا نبی بعدی، اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بڑی شاندار ایک نظم بھی ایک ساتھی نے جو پڑھی ہے، تو لا نبی بعدی، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اصل میں اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی. وہ کہتا ہے یہ حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا لا نبی بعدی، یہ عبارت ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، اچھا کہ میرے بعد لا نام کا ایک نبی ہوگا، اور وہ میرا نام ہے لا. وہ کہتا ہے میرا نام لا ہے تو نبی علیہ السلام نے تو میرے متعلق پیشین گوئی کی ہے. یہ تحریف ہے. بھئی امت کے اندر آج تک کسی بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں، یہ لفظ پڑھا ہی نہیں ایسے.
تو کیسے اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا صحیح، ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو درمیان میں، اب ظاہر سوال اٹھتا تھا ان کے اوپر کہ جی قرآن مجید، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید سے ہم ثابت کریں گے، اچھا جی بتائیں جی نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی وحی آ سکتی ہے نبوت والی، کوئی نبی تو بتائیں۔ تو اب وہ پیچھا چھڑانے کے لیے انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی۔ جب ہم اس کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی مرنے تک اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا۔ اچھا، اس کی کتابوں کے اندر جب بھی اس نے یہ آیت لکھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آخرتی کیا۔ اخبار الحکم جو ہے وہ شائع ہوتی تھی ان کی قادیانیوں کی، میں نے اس کا حوالہ جو ہے وہ نقل کیا ہے یہاں پر۔ 10 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر تک کا جو شمارہ ہے 1904 کا، یعنی مرزا قادیانی کے مرنے سے 4 سال پہلے کا یہ اخبار ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 9 پر اس نے جو ہے انہی آیات کا ترجمہ کیا ہے، وہ اس کا ترجمہ شائع کیا قادیانیوں نے۔ کہتا ہے اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور جزا سزا کو مانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن مرزا قادیانی کی نبوت کو چونکہ بعد والے لوگوں نے ثابت کرنا تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر تو یہ ترجمہ نہیں کیا، اب انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف کر دی۔ مرزا قادیانی نے اور جگہوں پر تحریف کی ہے، لیکن یہاں پر اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے بیٹے نے یا باقی قادیانی یہاں پر تحریف کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر جو تحریریں شائع ہوئی یا جو اس کی کتابیں شائع ہوئی اس کے اندر تو یہ ترجمہ نہیں ملتا۔ اب مرزا قادیانی 1908 کے اندر مر جاتا ہے، تو اب بعد میں اب ان کے گلے کے اندر جو ہے نا یہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی کہ ہم یہ کیسے اس کی نبوت ثابت کریں۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کا نا ایک صندوق ملا ہے اچھا پرانی تحریروں کا، اچھا، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر یہ ترجمہ کیا ہوا، وہ تحریر وہاں پر موجود ہمیں وہ صندوق سے ملی ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر ریویو آف ریلیجن جو ان کا رسالہ تھا، وہ 1915 کا جو رسالہ انہوں نے شائع کیا نا، اس کے اندر انہوں نے مرزا قادیانی کی وہ تحریر شائع کی۔ جی دیکھیں جی یہ تحریر ہمیں ملی ہے، تو حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جی میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر میرے اوپر آنے والی وحی کا اوپر بھی ایمان لانے کا کوئی تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً جو ہے نا میرا ذہن جو ہے نا اس آیت کی طرف گیا، اچھا، کہ جو پہلی وحی پر ایمان لاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی وحی پر، اور جو آئندہ آنے والی وحی پر ایمان لاتا ہے وہ بندہ مومن ہے۔ تو اب مرزا قادیانی نے اگر کہا بھی ہے تو پھر بھی تحریف ہے، نہیں بھی کہا تو بعد والوں کی تحریف ہے۔ مرزا قادیانی کے اور بھی کفریات موجود ہیں، وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا جو کفریہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے نبی علیہ السلام کے بعد، یہ سراسر اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ چینج کیا اور اس کا مفہوم جو ہے وہ چینج کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا غفر صاحب، اور کوئی ایسا کوئی مثال اگر آپ ہمیں بتا دیں اس کے علاوہ بھی؟ بے شمار مثالیں ہیں جو مطلب ان کی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، ان کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات بخشے تھے جو دیگر نبیوں، ظاہر ہر نبی کا معجزہ جو ہے وہ دوسرے نبی سے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے کی صورت بناتے تھے تو اللہ کے حکم سے جو اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اس طرح مردے کو وہ زندہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو اس نے ترجمہ کیا ہے اور اس کا جو مفہوم بیان کیا وہ معجزات کا انکار ہے۔ اب معجزات کا جو منکر ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو معجزات دیے، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، احادیث کے اندر نبی علیہ السلام کے کئی معجزات کا ذکر ہے، تو یہ معجزات کے منکر ہیں لوگ۔ اب قرآن کے اندر تو واضح یہ بات موجود تھی اور امت کے اندر یہی مفہوم چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے یہ ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے جی یہ جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، کہتا ہے جی ترجمہ کرتا اور تورات اور انجیل سکھائی
جب کہ تو میرے حکم سے تینی خصلت رکھنے والے افراد میں سے پرندے کے پیدا کرنے کی طرح مخلوق پیدا کرتا تھا. یعنی لوگوں کو جو ہے نا تو سیدھا کرتا تھا، ان کو تو تبلیغ کرتا تھا، ان کی تو رہنمائی کرتا تھا اور وہ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اب نیچے تشریح کے اندر بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو معجزات کی بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ بناتے تھے، پرندہ بناتے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ پھونکتے تھے تو وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے ہیں یہ تو خدائی صفت ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا ہے. حالانکہ یہاں پر ہی موجود ہے بِإِذْنِی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے تم کرتے تھے. یہ بندہ کیسے خدا بن جاتا ہے جی؟ یہ کیسے؟ یہ تو خدائی کا رد ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ کام ہو رہا تھا. تو یہ معجزات کا انکار کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ بھی تحریف ہے. اور آج تک امت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو وہ مانے جا رہے. قرآن مجید کے اندر جو لکھے الفاظ ہیں عربی کے اندر، اس کا وہ ترجمہ ہرگز نہیں ہے جو یہ کر رہے. پیچھے اصل میں ایک نظریہ ہے. خاور صاحب حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا ہے. بالکل، یہ تو ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جی، حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ. اور اگر وہ اس موضوع کے اوپر وہ گفتگو نہ کریں تو پھر تو ان کا سارا مذہب ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ان کا ایک من پسند موضوع ہے، تو کیوں نہیں اس کے اندر وہ تحریف کریں گے؟ بالکل، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو الفاظ آ رہے ہیں انی متوفی کا یا فلما توفیتنی، تو اس کے اندر انہوں نے وفات ہی ترجمہ کیا، جو امت سے ہٹ کر ان کا ترجمہ ہے وہ انہوں نے کیا. اچھا، اسی طرح خاور صاحب قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کے بھی پکارا گیا آیت میں، تو اس میں بھی تو یہ تحریف کرتے ہیں. ہاں جی بالکل، یعنی اس سے مراد، وہ احمد سے مراد جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مرزا غلام قادیانی ہے. ہاں، وہ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے. وہ آیت بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر بتا دیں. بالکل، وہ سورہ صف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک احمد نبی کی جو ہے وہ خوشخبری دینے والا. اور امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میرا نام جو ہے وہ احمد ہے. تو انہوں نے، قادیانیوں نے، مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں یہ نظریہ رکھا ہوا ہے کہ، بلکہ مرزا قادیانی نے بذات خود یہ نظریہ دیا ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں. تو نبی علیہ السلام والی جو خصوصیات ہیں، آپ کے جو نام ہیں، وہ مرزا قادیانی نے اپنے اوپر جو ہے فٹ کیے ہیں. تو مرزا بشیر نے جو ہے یہ بات کی ہے جی، اس کے اندر جو ہے نا ایک آنے والے، یعنی اس سے مراد جو ہے نا وہ مرزا قادیانی ہے، مرزا قادیانی مرزا غلام قادیانی ہے. تو یہ تو بالکل سراسر تحریف ہے. تو یہ بالکل امت سے ہٹ کر، نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہٹ کر جو ہے ایک مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جائے. اچھا خاور صاحب، اب یہ تحریف شدہ جو مواد ہے اور قرآن مجید کے نام کے اوپر اگر یہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بانٹا جا رہا ہو، چھاپا جا رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا؟ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوگے؟ تو کیا حکومت یا گورنمنٹ کو، خاص طور کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ یہ قرآن مجید، یہ تفسیر جو ہے کسی کے سامنے رکھے، ایک سادہ لو مسلمان ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کس کی ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد کیا عقیدہ رکھے گا؟ وہ اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھے گا، وفات مسیح کا عقیدہ رکھے گا، من بعد اسمہ احمد کے متعلق وہ سمجھے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص ہے. وہ آگے تو پھر وہ ظاہر تفسیر کے اندر جائیں گے، وہ بتائیں گے جس سے مراد مرزا قادیانی تک جو ہے اس کو لے کر جائیں گے. تو وہ ایک زندیقیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلے گی. اور اسلام کا یہ اصول ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اگر وہ نہیں روکے گی تو ظاہر مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوں گے. ایک ہمارا بھائی ہمارے سامنے مرتد ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جس بنیاد کے اوپر وہ مرتد ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بالکل یہ معاملہ جو ہے خطرناک پیدا ہوگا، بنے گا، اگر حکومت جو ہے اس کی روک تھام نہیں کرتی. اچھا خاور صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی پوائنٹ بڑا اہم ہے جو سپریم کورٹ کا ریویو پٹیشن میں یہ فیصلہ آیا. اچھا، کیا یہ 4 دیواری میں اگر ان کو اجازت دے دی جائے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ کیونکہ ایسا مبہم فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ اس کے بعد کئی لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات اٹھے کہ اگر قادیانی اسی ترجمے کو، کیونکہ مین مدعا تو یہی ہے
اسی ترجمے کو یا اسی کتاب کو اپنی ایک 4 دیواری کے اندر اپنے ہی قادیانیوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور چھاپ رہے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے انہیں؟ یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے کی ہمیں گھروں کے اندر اجازت ہونی چاہیے، خوب، زنا کرنے کی ہمیں گھروں کے اندر اجازت ہونی چاہیے، 4 دیواری بھائی جو جرم باہر ہے وہ گھر میں بھی جرم ہے۔ آئین کے مطابق یہ جرم ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیں، اسلامی شعائر استعمال کریں، یہ آئین کے مطابق اسلام کے دونوں اعتباروں سے یہ جرم ہے۔ تو جب یہ جرم ہے تو کون سا قانون بتاتا ہے کہ جی گھر کے اندر یہ جرم نہیں ہوگا؟ اگر یہ گھر کے اندر ان کو اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، بالکل صحیح، ریاست کے اندر ایک ریاست بننے کی یہ خود جو ہے یہ دروازہ کھول رہے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو لا کر پھر تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مرتد بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو روک ہی نہیں سکتے، وہ کہیں گے ہمیں اجازت ہے، ہم اپنے گھر کے اندر تبلیغ کر بات کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے گھروں کے اندر ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، جیسے کہ دوسرے غیر مسلموں کو اپنے گھروں کے اندر تبلیغ کرنے کی، اپنے گھروں کے اندر عبادت کرنے کی یا اپنی کتابیں پڑھنے کی۔ صورت یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے یا ان کی عبادت سے دھوکہ نہیں ہوتا، وہ اپنے کفری عقائد پر مشتمل مذہب کو ان اسلام کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں وہ اسلامی نہیں ہے، ہماری عبادت اسلامی نہیں ہے، ہمارے تہوار اسلامی نہیں ہے، اور یہ عام بندے کو بھی پتہ ہے۔ اگر ان کو آپ گھروں کے اندر اجازت دے دیں گے تو عام بندہ ان کو دیکھ کر کیا جو ہے وہ سمجھے گا، وہ کہے گا یہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایک صورت ہے یہ اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو واضح کریں کہ یہ اسلام کے علاوہ چیز کیا ہے، اسلام کی طرف منسوب نہ کریں، اسلام کی طرف منسوب نہ کریں، اسلام کے علاوہ وہ چیز کیا بتائیں تو صحیح نا، کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری عبادت اسلامی نہیں ہے، ہماری قربانی اسلامی نہیں ہے، ہمارے تہوار اسلامی نہیں ہیں، تو اپنے تہواروں کے نام رکھیں، اپنی عبادت کا نام رکھیں، اپنے مذہب کا نام رکھیں اسلام سے ہٹ کر۔ تو جیسے دوسرے غیر مسلموں کو اجازت ہے ان کو بھی اجازت ہے۔ بالکل صحیح۔ دھوکہ جب دیں گے تو یہ تو کوئی بھی کسی نہ تو مذہب اجازت دیتا ہے دھوکہ دینے کی، نہ ہی کوئی قانون دنیا کا اجازت، اس لیے ان کو گھروں کے اندر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت آپ کو بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پروگرام ویوز آن لائن سے حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔